السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ. اور آج کے سیکشن میں ہم بات کریں گے ہیجان کی اور جذبات کی، اور جذبات کی پختگی کی، جیسے وہ بتدریج بڑھتے چلے جاتے ہیں بچے میں. جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس کے اندر ہیجانی کیفیات اور جذباتی کیفیات، ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. ظاہر ہے شروع میں یہ ہیجانی کیفیت یا یہ جذباتی کیفیت جو ہوتی ہے قدرے کچی ہوتی ہے، لیکن عمر کے تجربے کے ساتھ ساتھ اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے اس کے اندر پختگی اور میچوریشن جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے. تو آئیے آج کے مضمون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے، کیا کیا باتیں کریں گے. ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ آج ان نظریات کے بارے میں ہے جو مختلف ماہرین نے وقتاً فوقتاً تقریباً 100 سال کی ڈیوریشن پر ہمیں فراہم کی ہیں. شروع میں یہ نظریات جو جذباتی ارتقاء یا جذباتی ترویج، ایموشنل میچوریشن یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کے ضمن میں بات کی تھی، وہ قدرے یوں کہنا چاہیے نامکمل تھیں، اور پھر آہستہ 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 نفسیات دانوں کی عقل و فہم میں یہ بات آئی کہ جذباتی ترویج کی یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کی جو تھیریز تھیں وہ پہلے سے بہتر ہوتی چلی گئیں اور بہتر ہوتی چلی گئیں، اور ہمیں ایموشنز کی، خاص کر بچوں میں، بڑھتے ہوئے بچوں میں ان کے ایموشنز کی سمجھ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی. ہم اس ضمن میں ایک تاریخی پس منظر کو سامنے رکھیں گے، اور جارج اسٹینلی ہال اور ہیری سولیون اور ایرک ایرکسن کی مختلف نظریات کے بارے میں بھرپور اظہار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی نظریات ہیں اور ایکسپلینیشنز ہیں جن کو ہم بریفلی مختصراً بات کریں گے ان کے بارے میں. تو آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے بچے کے اندر، ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے، کس طور سے اس کو اپنے سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. تو آئیے ان 2-3 سوالوں کو اپنے نظر میں رکھ لیں جس کے پس منظر میں آج کے عنوان کو آپ جانچیں گے اور پرکھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی تھیریز ہیں، وہ کون کون سے نظریات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے بچے کو اس کی جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں سے گزار کر، پرکھ کر دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے ایموشنلی اور میچور کرتا ہے ایموشنلی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نظریات ہم پیش کر رہے ہیں ان کے درمیان کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، سملر ہیں، مشابہ ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ڈفرینسز جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان سوالوں کے پیش نظر یا ان کے پس منظر میں ہم آگے کو بحث بڑھائیں گے. جارج اسٹینلی ہال 20ویں صدی کے شروع میں نفسیات کے ایک ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق امریکہ کے ملک سے ہے. انہوں نے جہاں بے شمار اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں موقع دیا نفسیات پڑھنے کا، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پہلے نفسیات کے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ولیم جیمز کے نیچے کام کر رہے تھے، اور پہلی PhD ان کو نفسیات کی امریکہ میں ملی. یہ کچھ عرصے کے لیے، چونکہ اس وقت کوئی نوکری ملتی نہیں تھی نفسیات دانوں کو، تو یہ یورپ چلے گئے اور کچھ دیر کے لیے جرمنی وہاں رہے اور نفسیات کو کی کورسز کرتے رہے اور نفسیات پڑھاتے رہے. پھر اس کے بعد واپس امریکہ آ گئے اور امریکہ میں انہوں نے نفسیات کی داغ بیل ڈالی. تو ایک طرح سے ان کا کام جو ہے وہ فاؤنڈیشنل، یعنی اساس کے اوپر مبنی ہے، نفسیات کی اساس، خاص کر امریکہ میں. تو اس لیے ان کو بہت مشہوری ہوئی. تو جب جارج اسٹینلی ہال نے اپنا کام کرنا شروع کیا، خاص کر بچوں کے ضمن میں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت بچے بالغ نہیں ہوتے اور پری ایڈولسنٹ سٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑے وحشیانہ ہوتے ہیں. یہ کم از کم ان کا تجربہ تھا. اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا جو کہ دراصل نظریہ ارتقاء کی ایک طرح سے آپ سمجھیں نقل ہی تھی،
یا اس سے اخذ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی منطق کو اپنی پری ایڈولسنٹ ایج میں، بلوغت سے پہلے کی عمر میں سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ جذباتی طور پر بہت تیز اور طرار ہوتے ہیں. وہ جس وقت اپنے جذبات میں بہہ رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی منطق یا کوئی دلیل جو ہے اس کو سنتے نہیں ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے بقول ہال کے کہ اس زمانے میں اگر سختی سے بچوں کے ساتھ پیش آیا جائے تو وہ ان کے جذبات پہ بہتر طور پہ قابو، یعنی ڈرا کے رکھا جائے اگر بچوں کو پری ایڈولسنٹ ایجز میں، تو ان کے ایموشنز کے اوپر یا ان کے جذبات کے اوپر بہتر طور پہ کنٹرول جو ہے وہ ہو سکے گا. ہال کے ایک اسٹوڈنٹ آرنولڈ گیسا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے ہال کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ یہ کام کرنا شروع کیا کہ انہوں نے میتھڈالوجی جو استعمال کی وہ نارمیٹو ڈیٹا کے اوپر بیس تھی. وہ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ مختلف بچے لیے، جیسے 6 سال کے بچے لیے، اور ان کے اندر جو بھی ہجانی یا جذباتی کیفیت تھی ان کو نوٹ کرنا شروع کر دی. یعنی 6 سال کے تمام بچوں کے درمیان جو بھی ہیجان جو ہے موجود ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا، غصے کو دیکھنا شروع کر دیا، نفرت کو دیکھنا شروع کر دیا، دکھ کو دیکھنا شروع وغیرہ وغیرہ. جب یہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اوسط صورتیں جو ہیں وہ بنانی شروع کر دی، ایوریج پروفائلز ایموشنز کی بنانی شروع کر دی. نفسیات میں یہ پہلا اٹیمپٹ ہے جس کے اندر ڈیٹے کو بہت سارے لوگوں کی، یعنی گروہ کے اوپر مشتمل آبزرویشنز کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک نارمیٹو ڈیٹا یا نارمل ڈیٹا جو ہے وہ تیار کیا گیا، جس کی بنیاد پر پھر یہ جنرلائزیشنز بنانی شروع کر دیں کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں یا کس طرح سے ایموشنلی رسپونڈ کرتے ہیں. چونکہ ہال کا اور گیسل کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ پری ایڈولسنٹ ایج میں، بالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں، ایک وحشیانہ رول ادا کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی منطقی یا استدلالی لاجک بیسڈ عقل نہیں ہوتی. اس لیے ان کو کسی طور پہ سختی سے پالنا جو ہے وہ ممکن ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہم مذہب کا زور ڈال کر، ڈرا کر ان کو ایک جگہ قائم رکھیں تاکہ وہ بہتر طور پر ایموشنلی ڈیولپ ہو سکیں. حتیٰ کہ یہ کہ اتنی زیادہ سکولنگ کی بھی بچوں کو ضرورت نہیں ہے جو کہ پری ایڈولسنٹ بچے ہوتے ہیں یا بالغ ہونے کے بعد، اس کے باوجود اس کے کہ ان میں ایموشنز جو ہیں وہ قدرے بہتر ہوتے ہیں پہلے سے، اور وہ کچھ ریزننگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. بقول ہال کے اس دوران، بلوغت کے دوران، ہال کا یہ خیال تھا کہ یہ بچے جو بالغ ہو جاتے ہیں یہ سوائے بھونچال لے آنے کے اور صرف سٹریس میں رہنے کے اور کچھ نہیں کرتے. عموماً جو بالغ بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ بہت سارے تنازع ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں. وہ عموماً ڈسرپٹیو موڈز میں رہتے ہیں، بہت زیادہ گلومی ہو جائیں گے، کمرے میں جا کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے، یا بہت زیادہ غصیل ہو جائیں گے، اپنے غصے کا بہت زیادہ اظہار کریں گے، یا ایسے بیہیویئرز میں انوالو ہو جائیں گے جو بڑے رسکی ہوں، باہر جا کر ڈرگز کا استعمال کر لیں گے، یا خدا نخواستہ کسی ایسی صورت میں ملوث ہو جائیں گے جو کہ قانون کی شکنی کا باعث بنے. اور اس پرسپیکٹو میں ہال اور گیسل کی آبزرویشنز جو تھیں وہ 2 کتابوں کی صورت میں مرتب ہوئیں. پہلی کتاب جو ہال نے لکھی وہ 1904 میں لکھی، اس کا نام تھا ایڈولسنس، اٹس سائیکالوجی، اٹس ریلیشن ٹو فزیولوجی، اینتھروپولوجی، سوسیولوجی، سیکس، کرائم اینڈ ریلیجن. اور دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ 1921 میں تھی، جو قدرے بہتر کتاب تھی ان کی تھیوری کے حوالے سے، کیونکہ اس میں آلموسٹ 20-22 سال کا تجربہ جو تھا شامل تھا، جو کہ بچوں پہ، خاص طور پہ بالغ بچوں کے اوپر کیا گیا تھا. اس کتاب کا نام تھا ایسپیکٹس آف چائلڈ لائف اینڈ ایجوکیشن، 1921 میں. اور خیال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ سنگ میل کا کام کرے گی بچوں کی جذباتی یا ہجانی نشو و نما کے ضمن میں. لیکن جیسے ہوا کرتا ہے، یہ خیال جو تھا ہال کا اور گیسل کا یہ زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکا، اور بہت سارے ماہرین، بہت سارے نفسیاتی ماہرین جو ان کے بعد آئے، ان کا یہ خیال تھا کہ گو کہ ہال کی اور گیسل کی اٹیمپٹ جو تھی
ایڈolescent ایموشنل ڈیولپمنٹ کے ضمن میں یہ اچھی تھی، اور اس کا آغاز جو تھا وہ ڈارونین تھیوری سے، تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، اس لیے اس میں کوئی ساؤنڈنس تھی. مگر ہال کی اور گیسل کی آبزرویشن، مشاہدے جو تھے وہ اتنے زیادہ گہرے نہیں تھے، اتنے زیادہ پروفاؤنڈ، عمیق نہیں تھے، جس کی وجہ سے کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی. ان کے ذہن میں وہ یوں کہیے فرسودہ نظام موجود تھا، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈنڈے کے زور پر بچوں کو سدھایا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں تھا. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور بالغ نہیں بھی ہوتے تب بھی وہ عقل سے اور منطق سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھانے والا محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بچوں کے اندر ایموشنل ڈیولپمنٹ، خاص کر پری ایڈولسنٹ بچوں کے اندر ایموشنل ڈیولپمنٹ اس طرز کی نہیں ہوتی، یا اس ساخت کی نہیں ہوتی، یا اتنی گہرائی کی نہیں ہوتی جتنی ایک بالغ میں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کو استدلالی طور پر یا منطقی طور پر سمجھائی جا سکتی ہیں، خاص کر ان بچوں کو جن کی ذہانت کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو، یا وہ انٹیلیجنٹ یا فطین ہو، جن کی وجہ سے ایسا ممکن ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اسی زمانے میں ہیری اسٹیکس سلیون ایک اور نفسیات دان تھے جن کا میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتا چلوں. وہ جب چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی اکیلے زیادہ وقت گزاری. ان کی ماں جو تھی وہ ایک بہت محبت کرنے والی ماں نہیں تھی، جس کی وجہ سے سلیون کی بچپن کی زندگی جو تھی وہ قدرے علیحدگی میں گزری. یعنی وہ ماں کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے وہ الوف رہتے تھے اور اکیلے رہتے تھے، آئسولیٹڈ رہتے تھے. جب وہ بڑے ہوئے تو وہ میڈیکل اسکول چلے گئے. میڈیکل اسکول میں جب انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کر لی تو وہ انٹرسٹڈ ہو گئے سگمنڈ فرائڈ کی رائٹنگز میں، اور پھر وہ جرمنی گئے اور امریکہ میں بھی انہوں نے پڑھائی کی، اور بڑے مایا ناز نفسیات دان کی طرح امریکہ کے کانٹیننٹ پر ابھرے. یہ بھی اوائل کے زمانے کی بات ہے، 1920-1930 کے زمانے کی، جس وقت سلیون جو تھے اپنے خیالات کے ساتھ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ بنیادی طور پر بچے کی بناوٹ، ساخت اور اس کی مختلف سٹیجز جس میں سے وہ گزرتا ہے، اس کے اندر اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مگر ایک فرق جو وہ فرائڈین، یعنی بنیادی طور پہ وہ سائیکو اینالسٹ تھے، اور تشکیل نفس کے لیے وہ ان کا جو طریقہ تھا، جو اس وقت رائج تھا، وہ فرائڈین تھا. فرائڈ کی مدد سے، اس کی تھیوری کی مدد سے وہ لیتے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے کسی عنوان میں کہ فرائڈ جو ہے وہ دراصل اندرونی کشمکش کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اندرونی کشمکش دراصل ہمارے لاشعوری ذہن کی وجہ سے ہے. اس لاشعوری یا انکانشس مائنڈ جو ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو سلیون نے ایک سٹانس فرائڈ سے یا اس کی تھیوری یا اس کے نظریے سے ہٹ کے لیا. وہ یہ کہا کہ نہیں، صرف اندرونی کشمکش ہی نہیں ہے جو کہ انسان کے بیہیویئر یا اس کے مائنڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے، بلکہ اس کا ماحول، اس کے ایسوسیشن، اس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس کے اندر اس کی جذباتی اور اس کی ہیجانی کیفیت کو بناتے ہیں. اور بچہ جیسے سے بڑھتا ہے، اگر ان ریلیشن شپس کو وہ بہتر طور پر سمجھ سکے اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے تو پھر بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے ممکن ہو پاتی ہے. ایسی صورت میں، جس صورت میں کہ بچہ اپنے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ عمدگی سے استوار نہ کر سکے، تو بچہ جو ہے ان ریلیشن شپس میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی ایسوسیشن لوگوں کے ساتھ مکمل نہیں ہو پاتی، اور اس کی ایکسٹریم فارم جو ہے، اس کی شدید صورت جو ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. سو سلیون نے اصل میں جس وقت یہ باتیں کی تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے، یہ تقریباً 1920 اور 30 کے درمیان کا عرصہ ہے، اس دوران میں انہوں نے سب سے پہلے سوشل سائیکائٹری کے مضمون کے بارے میں بات کی. اس سے پہلے سارے کا سارا زور جو تھا وہ فرد کے اوپر تھا، انڈیویجول پہ تھا اور انڈیویجول کے لاشعور پہ تھا. سلیون نے آ کے یہ زور جو ہے یا یہ رخ جو ہے بدل کے فرد کے معاشرے کی طرف کر دیا، اور کہا کہ بے شمار ذہنی بیماریاں جو ہیں
فرد کے معاشرے سے اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. فرد کا اپنا اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہوتا. اس زمن میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اپنی زندگی میں خود اکیلے رہے تھے, ان کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلق بنانا جو تھا وہ بڑا ضروری تھا. اسی وجہ سے ان کے نظریے کے اندر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہو گیا. اور بہت سارے نفسیات دانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تھیری جو تھی سلیون کی اپنی ذاتی زندگی سے بنی ہوئی تھی. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے 3 قسم کے تجربات کے بارے میں بات کی ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ تیار کرتا ہے یا بناتا ہے. پہلا ایکسپیرینس جو ہے اس کو وہ پروٹوٹیکسک ایکسپیرینس کہتے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کے تمام تجربات جو ہوتے ہیں جو کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے بالکل مومنٹری ہوتے ہیں, لمحہ بلحمہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہی ہے یا اس کی طرف مسکرا کے دیکھ رہی ہے. بچے کی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل ابہام زدہ ہوتی ہے, ویگ ہوتی ہے. اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے جو میرے پاس کھڑا ہے, یہ بار بار آنے والا شخص کون ہے. سو اس لیے ایک لمحے سے دوسرے لمحے سے تیسرے لمحے تک بچے کی سمجھ جو ہے اس میں کوئی یادداشت یا اس کے اندر کوئی وقوف یا اس کے اندر کوئی کوگنیشن یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, خاص کر جذباتی اور ہیجانی اعتبار سے, یہ ایکسپیرینس دوسرے کے ساتھ مل جانے کا, اس سیکنڈ ایکسپیرینس کو پیراٹیکسک کہتے ہیں. عموماً یہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے ڈائیورسفائڈ ہوتا ہے کیونکہ بچہ اب ذرا بڑا ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ 1-2 سال کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیراٹیکسک ایکسپیرینسز جو ہے وہ کر سکے. وہ اب جانتا ہے کہ ماں کون ہے, باپ کون ہے, بہن بھائی کون ہے. باوجود اس کے کہ اس کے ایکسپیرینسز اب بہت زیادہ قسموں کے ہو جاتے ہیں, ڈائیورسفائڈ ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو لاجکلی منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا. اس کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ ایموشنز کو کسی طرح سے کنیکٹ کر سکے. محبت کے جذبے کو اگر وہ ماں میں دیکھتا ہے تو بھائیوں میں بھی دیکھ لے اور باپ میں بھی دیکھ لے, اور ایک جذبے کو یا اپنے ہیجان کو ایک طرح کی تشکیل یا ایک طرح کی سمجھ دے سکے کہ یہ وہی مثبت جذبہ ہے جو میرے دل میں ہے یا میرے اندر ہے, جو میرے بھائی کے لیے بھی ہے, میری ماں کے لیے بھی ہے اور میرے باپ کے لیے. یقیناً وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, خاص کر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, تو یہ ایکسپیرینس جو ہے سنٹیکٹک ہو جاتا ہے, یعنی اس میں سنتھسس آ جاتا ہے. سنتھسس میں بنیادی طور پہ ریسیپراسٹی, ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل بیٹھنے کے اور مل کے سمجھ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو جذبات ہیں وہ نہ صرف میرے دل میں تمہارے لیے محبت کے ہیں بلکہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت کے ہیں. سو یہ کنسیپچولی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور کنسینشلی ویلیڈیٹڈ ریلیشن شپ جو ہے یہ بننا شروع ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ جذبات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں, اور بچے کو منطقی طور پہ بھی سمجھ آ جاتی ہے بات کی کہ یہ ریلیشن شپ یا یہ رشتہ جو ہے محبت پر استوار ہے. اس ضمن میں ہیری اسٹیکس سلیون نے تقریباً 7 کے قریب 8 کے قریب سٹیجز جو ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی. آپ کو جیسے یاد ہوگا اور ہم نے پچھلے عنوانات میں بھی اس ضمن میں بات کی ہے بہت ساری, وہ یہ ہے کہ شروع میں بہت سارے نفسیات دان اور بہت سارے ماہرین جن کا تعلق چاہے سائیکائٹری سے ہو یا سائیکالوجی سے ہو, انہوں نے سٹیج تھیریز پریزنٹ کی ہیں. یعنی یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ درجہ بدرجہ, سٹیج بائی سٹیج, آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے. اس میں ترقی آتی ہے, اس میں ترویج ہوتی ہے, اس میں اختراع پیدا ہوتی ہے. وہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں جذباتی, ہیجانی, معاشرتی, نفسیاتی وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. سو سارے کا سارا زور جو ہے وہ فرد کے اوپر ہے اور فرد کی بہت ساری سٹیجز کے اوپر ہے جن میں سے وہ گزرتا ہے اور وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو پہلی سٹیج انہوں نے جو اس زمن میں جس کا ذکر کیا اس کو انفنسی یا طفولیت کی ایج ہے. اس کے اندر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک یہ سٹیج جو ہے وہ رہتی ہے جب تک بچہ جو ہے زبان کا استعمال نہ کر سکے, اور بالکل روڈیمنٹری زبان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ عمر جو ہے تقریباً 12 ماہ تک ہے,
پیدائش سے لے کے 12 ماہ تک، جس کا بچہ جو ہے وہ کچھ لفظ جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، ماں یا باپ یا بابا یا بھائی، 2 3 4 5 لفظ کہنے کے قابل ہوتا ہے. ابھی پوری طرح سے زبان اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہوتی، کم از کم وہ خود سے زبان کا استعمال نہیں کر سکتا. غالباً زبان کو سمجھتا تو ہے کیونکہ اس کے ارد گرد بولی جا رہی ہے، لیکن وہ خود سے زبان کا استعمال نہیں کر سکتا. زیادہ تر بچہ جو ہے وہ ان کمیونیکیٹو ہوتا ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا، زیادہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، اس لیے خاموشی سے بستر پہ لیٹا رہتا ہے اور کوئی زیادہ بات نہیں کرتا، یا ادھر ادھر پھرتا ہے اور اپنی بات سمجھا نہیں پاتا. پھر چائلڈہڈ کا زمانہ آتا ہے، یہ دوسری سٹیج ہے. اس کے اندر بچہ جو ہے وہ آرٹیکولیٹ ساؤنڈز، وہ بالکل صاف طور پہ آوازوں کے زور کے اوپر اور زبان کے زور کے اوپر اپنی بات کو سمجھا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے. تو یہ وہی بات آ گئی سلیون کی کہ اب وہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو. تیسری سٹیج جوونائل ایرا کہلاتی ہے، جس میں بچہ بلوغت کی حد پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی یہ وہ عمر ہے جو تقریباً 9-10 سال کے قریب، 11 سال کے قریب کی ہے، جس میں لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بلوغت کی یا پیوبرٹی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں. اس میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپوزٹ سیکس میں یا دوسری جنس کے اندر بہت زیادہ بھرپور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپس کے ایک طرح سے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ادر ہو جس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن سکے. چوتھی سٹیج کو پری ایڈولسنٹ سٹیج کہا جاتا ہے. یہ سٹیج بہت تھوڑے سے مدت کے لیے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے، لڑکے یا لڑکی کے اندر، اور اس کی مدت نہایت بریف ہوتی ہے. اس کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنے جینیٹلز کی ایکٹیویٹی کو کانشیسلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، یعنی اپنے عضو تناسل کی ایکٹیویٹی کو وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سیکشل ایکٹیویٹی جو ہے ان عضو کی وجہ سے ممکن ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقیناً وہ ایڈولیسنس یا بلوغت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ سیکشلی ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور وہ سیکشل ایکٹیویٹی میں اپنے پارٹنر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد لیٹ ایڈولیسنٹ سٹیج آ جاتی ہے، جس کے اندر اس کی نہ صرف ایسوسیشن دوسرے شخص کے ساتھ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ یا دوسری جنس کے ساتھ تقویت پا جاتی ہے، بلکہ اس کی شخصیت کی تشکیل بھی ہونے لگ پڑتی ہے، اور وہ اس تشکیل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اب اپنے ماحول میں، خاص کر اس فرد کے ساتھ اور افراد کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ یا بنا رہا ہے یا اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اور ظاہر ہے آخر میں ایڈلٹہڈ آخری سٹیج ہے جو اس میں ریلیشن شپس جو ہیں بچے کے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان کی ایک سوشل سٹینڈنگ بن جاتی ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک مکمل شخص یا فرد جو ہے وہ تشکیل کرتا ہے، اور اس کی جذباتی اور ہیجانی صورت جو ہے وہ بالکل مکمل ہو جاتی ہے. تیسرا نظریہ ایرکسن کا ہے، اور ہم اس نظریے کے بارے میں یہ بات کہتے چلیں کہ ایرکسن بھی سلیون کی طرح سگمنڈ فرائڈ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور بے شمار چیزیں جو سگمنڈ فرائڈ نے اپنی نظریے میں خاص کر کہ سائیکو انالیٹک نظریے کے اندر جو تھیں وہ مستعار لیں اور ان کو استعمال کیا، اور یہ بہت ہی افیکٹو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ تھے امریکہ میں. انہوں نے بے شمار کام فرائڈین کیا، لیکن ایک چیز جو کہ ان کو بھاتی نہیں تھی فرائڈ کی، وہ یہ تھی کہ فرائڈ کا زور جو تھا وہ جنسیات کے اوپر بہت زیادہ، سیکشولیٹی پہ بہت زیادہ تھا. تو ایرکسن جو تھے انہوں نے اس بات کو نفسیات کے طالب علموں کے سامنے رکھ دیا کہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ انسانی جنسیات پر مبنی نہیں ہے، انسان کی شخصیت یا انسان کی بناوٹ یا انسان کی ہجانی کیفیت جو ہے وہ ساری کی ساری اس جنسیات پر نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ماحول کا اثر ہے، جیسے سلیون نے کہا، اور دیگر چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، میچوریشن ہے اور پختگی ہے، جس کی بنیاد پر اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس کے جذبات اور ہیجان کی تشکیل جو ہے وہ بھی ہو پاتی. تو ایک فرق تو یہ تھا ایرکسن کا کہ
انہوں نے باوجود اس کے کہ فروئڈ کی بیشتر باتیں جو تھیں مان لی ان کے نظریے میں جو تھیں، خاص کر شخصیت کی ساخت، ایگو، سپر ایگو، سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ جو تھی، فروئڈ کی جو 5 سٹیجز پر مشتمل ہے، اس کو مان لیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایرکسن وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی بناوٹ جو ہے وہ صرف 5 سال تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت کی بناوٹ جو ہے اس کی ایڈلٹ لائف، بالغ زندگی میں بھی چلتی چلی جاتی ہے۔ بچہ پیدائش سے لے کر آخر تک مختلف درجوں میں سے گزرتا ہوا تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ سٹیج بائی سٹیج، درجہ بدرجہ، ایون ایڈلٹہڈ میں بھی اس کی شخصیت جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے اور ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایرکسن نے خاص کر جذباتی ہیجانی سطح کے اوپر بچوں کو بہت ساری سٹیجز میں بانٹ کے رکھا، بلکہ اگر آپ سٹیجز کا مطالعہ کریں اور باقی سٹیج تھیورسٹ سے دیکھیں تو ان کی سٹیجز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں تمام تھیورسٹ سے، انکلوڈنگ سلیون نے حالانکہ 7-8 کے قریب سٹیجز جو ہیں وہ بتائی ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ میں۔ ایرکسن کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو ہم بہت ساری سٹیجز میں بانٹ سکتے ہیں، جیسے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، مثلا پہلے پیدائش سے لے کر 1 سال کا وقفہ ہے جس کے اندر وہ بنیادی ٹرسٹ اور مسٹرسٹ کی کشمکش میں گھومتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کس پہ ٹرسٹ کرے، کس پہ اعتماد کرے اور کس پہ نہ کرے، باوجود اس کے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے اور بار بار اس کے پاس آتی ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ابہام اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ کے اندر اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کون ہے جو اس کی مدد کے لیے یا اس کو تحفظ دے سکے گا، یا کس پہ ہے کہ وہ اعتماد کر سکے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ماں کا بار بار اس کے قریب آنا اس کو ایونچولی اس کے اعتماد کا باعث بنتا ہے، اور وہ مسٹرسٹ سے ٹرسٹ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر 1 سے 3 سال کی عمر کا حصہ ہے جس کے درمیان وہ آٹونمی، شیم اور ڈاؤٹ کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آٹونمی کا مطلب ہے خود مختار ہوتا ہے چیزوں کو کرنے میں، لیکن خود مختاری سے پہلے وہ بہت سارے شک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا وہ چیزیں کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ عموماً آئسولیٹڈ ایکٹیویٹیز جو بچے کرتے ہیں جس میں کھیل ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، کھیل جو ہے یا ایکسرسائز جو ہے بچے کو یہ موقع فراہم دیتی ہے کہ وہ خود سے چیزوں کو کر کے دیکھے، جس کے اندر اس میں یہ بات پیدا ہو سکے کہ وہ اٹانمس ہے، وہ خود سے چیزوں کو کر سکے۔ 3 سے 6 سال کی عمر کا حصہ جو ہے وہ انیشیٹو ورسز گلٹ کی کشمکش کو مبتلا کرتا ہے یا بچے کو مبتلا کرتا ہے۔ انیشیٹو کا مطلب ہے پہل کرنا، بڑھنا، آگے دیکھنا، کاموں کو اپنے سر لینا اور کوشش کرنا کہ وہ کام ہوتے ہیں یا نہیں، اور انیشیٹو کے ساتھ گلٹ بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ تگ و دو جو ہے دونوں کے درمیان بچے کو آگے بڑھاتی ہے۔ پھر 6 سے 11 سال کی عمر میں انڈسٹری اور انفیریورٹی کے درمیان کشمکش ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت انفیریئر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوسرے کام بہتر کر رہے ہیں، میں کام جو ہے اتنا اچھا نہیں کر رہا۔ لیکن پھر انڈسٹری کا جذبہ جو ہے کہ کاموں کو بار بار کرنے کا جذبہ جو ہے اس کو انفیریورٹی سے نکال کر سپیریورٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایڈولیسنس میں آئیڈینٹی ورسز آئیڈینٹی کنفیوژن کا ایک سفر بچہ جو ہے وہ طے کرتا ہے، جس کے اندر اس کو معلوم نہیں رہتا کہ وہ کون ہے۔ یعنی پہلے تو اس کی ایسوسیشن اس کے ہم جنسوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی 8-9 سال کا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی زندگی کے اندر ایک دوسری جنس کا شخص جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ہم جنس کے وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ تال میل رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ اس کی نئی آئیڈینٹی اس کی بننی شروع ہو جاتی ہے، اور اس جینڈر کنفیوژن میں سے وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے۔ پھر ایمرجنگ ایڈلٹہڈ عموماً انٹیمیسی اور آئسولیشن کا زمانہ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ دوسروں کو ایکسپیرینس کرے اور انٹیمیٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آئسولیشن اس کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کشمکش میں رہتا ہے۔ ایڈلٹہڈ میں جس وقت وہ ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے 40 سال کے لگ بھگ، جنریٹیوٹی اینڈ اسٹیگنیشن، وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے، جنریٹ کرنا چاہتا ہے چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیگنیشن، وہ کچھ بھی نہیں اچیو کرتا اور بالکل ٹھہرے ہوئے پانی کے تالاب کی طرح اسٹیگنیٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے کشمکش جو رہتی ہے، اور آخر میں
اولڈ ایج میں انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، ایک عمر کا حصہ پہنچ جاتا ہے جس میں اس کی اندر انٹیگریٹی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، کمیونٹی کے بارے میں سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کی مدد کے بارے میں سوچتا ہے، یا وہ دکھی ہو کے ڈسپیئر میں، سورو میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہا۔ تو بنیادی طور پر ایرکسن کی تھیری جو کہ سٹیج تھیری ہے، اور اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ فرویڈین تھیری پر مشتمل ہے، وہ کھینچ کر بچے کی بہت ساری سٹیجز کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر سٹیج کے اندر ایک کشمکش جو ہے بچے کے اندر موجود رہتی ہے، اور وہ دو فورسز کے درمیان عموماً موجود رہتی ہے جس کا زور جو ہے جذبات یا ہی جان کے اوپر ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے سوشل ریلیشنز بناتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ تمام کشمکش جو ہے کسی پازیٹیو، کسی مثبت دائرے کے اندر داخل ہو جائیں تو اولڈ ایج میں جا کے وہ اپنی زندگی کے تھیسز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے اور لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، اور اگر اس کا رجحان جو ہے وہ منفی ہوتا چلا جائے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر بیٹھتا ہے اور اولڈ ایج میں عموماً ڈسپیئر کا شکار یا دکھ کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تین بنیادی نظریے جو ہم نے ابھی پیش کیے، ان کے اندر بہت ساری مماثلت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے سملر ہیں۔ پہلی سملیرٹی ان تینوں نظریات میں یہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں ایک طرح سے سٹیج تھیری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہیجانی یا جذباتی ارتقاء میں سٹیج بر سٹیج گزرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اور اس کی ترویج یا اس کا ارتقاء جو ہے جذبات کا، وہ پہلے مبہم جذبات سے لے کر آخر میں ریفائنڈ جذبات یا ہیجان کی صورت میں بدلتا ہے۔ یعنی اگر ہم ہال کی تھیری لے لیں تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ صرف دو سٹیجز کے بارے میں بات کرتا ہے، پری ایڈولسنٹ سٹیج کے بارے میں بات کرتا ہے اور پھر پوسٹ ایڈولسنٹ سٹیج کے بارے میں، بلوغت سے پہلی کی عمر کی بات کرتا ہے اور بلوغت کے بعد کی عمر کی بات کرتا ہے۔ اور وہ اس کا خیال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے کے اندر، نابالغ بچے کے اندر جذبات جو ہیں وہ منفی قسم کے ہوتے ہیں جو کہ منطق کو نہیں سمجھتے، اور جب وہ بالغ ہو بھی جاتا ہے تب بھی اس کے اندر بہت سارا منفی مادہ موجود رہتا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ اختیار کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیون کا نظریہ، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سٹیجز میں سے بچہ گزرتا ہے، اور دراصل بچہ جو ہے ان سٹیجز میں سے گزرتے ہوئے اپنے جذبات اور ہیجان کی تشکیل اس طرح سے کرتا ہے، ان کو اس طرح سے بناتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تعلق کو استوار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق بناتا ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ اسی چیز کو ایرکسن نے آگے بڑھایا اور کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایڈلٹہڈ تک بات چلتی ہے، بلکہ اولڈ ایج، بڑھاپے تک یہ بات جو ہے چلتی چلی جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی صورتوں میں، مسائل میں کشمکش رہتا ہے، کھچا رہتا ہے، اور ان مسائل کو درست کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے وہ اپنی ترویج، اپنی ترقی میں سے اس طرح سے گزرتا ہے کہ وہ مثبت اور منفی فورسز کو لے کر آگے کی طرف بڑھے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے وہ یا مثبت یا منفی تشکیل پا جاتی ہے۔ اب ہم کچھ اور نظریات کی طرف تھوڑا سا غور کریں گے، اس خیال کے ساتھ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خاص کر 20ویں صدی کے اندر شروع کے نظریات جو جذبات کو بچوں کے اندر پروان چڑھنے کی ایکسپلینیشن میں دیے گئے تھے، ان میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اس بنیادی تبدیلی کا محرک یا اس کے پیچھے جو ڈرائیو تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارا ایکسپیریمنٹل کام ہونا شروع ہو گیا، یعنی سائیکالوجی میں میتھڈالوجی کا چینج جو ہے وہ آ گیا، یعنی بہت سارے ماہرین نے تجربے کرنے شروع کر دیے اس خیال کے پیش نظر کہ وہ جذبات کو خاص کر بچوں کے اندر کہ وہ کس طرح سے پنپتے ہیں، ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں، پنپتے ہوئے دیکھیں، اور ان کے اوپر تجرباتی طور پر اپنے اندازے، اپنے قیاسے اور اپنے مفروضے جو ہیں لگا کر اس کا اندیہ لگا سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں۔ اس ضمن میں 1960 میں پال ایکمن اور آئزراڈ ان کے کولیگ
انہوں نے ڈفرینشیل ایموشنل تھیوری پیش کی اس خیال کے پیش نظر کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ بہت ساری کراس کلچرل اسٹڈیز پر بنیاد رکھتا تھا. یعنی انہوں نے بہت سارے کلچرز کو اسٹڈی کیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے ان کلچرز میں جا کے لوگوں کو مختلف قسم کی تصویریں دکھائیں اور ایموشنل ایکسپریشنز دکھائے. یعنی وہ یوں کرتے تھے کہ تصویریں لے کے نا ہنسمکھ خوش چہرہ، دکھی چہرہ اور خوف زدہ چہرہ اور ایسا چہرہ جس پہ کراہت کا ایموشن جو ہے موجود ہے، اس طرح کے چہرے لے جا کر مختلف کلچرز کو وہ دکھاتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ یہ کون کون سے جذبات ہیں. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ تمام دنیا کے لوگ 6 جذبات جو ہیں بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور یہ یونیورسلٹی جو کہ تمام کلچرز میں موجود تھی، تمام کے تمام لوگوں میں موجود تھی، یہ بنیاد بن گئی کہ دراصل ایموشنل ایکسپریشن جو ہے وہ انڈیکس ہے ہمارے جذبات کا. اس کی بنیاد اس نظریے کی بنیاد بھی ڈاروینین تھیوری کے اوپر مشتمل ہے. یعنی ڈارون نے کتاب ایک لکھی تھی جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ نہ صرف انسان کے اندر ہیجان جو ہے وہ اس کی شکل پر اتر آتا ہے، بلکہ جانوروں میں بھی اس کے ہیجان جو ہیں اس کی شکل پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا، ہیجان کا اظہار جو ہے اپنے شکل کے تاثر سے دیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی غسیل بندر کو دیکھیں تو وہ دانت چبا رہا ہوتا ہے، تو اس کی شکل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے یہ اس کے اندر غصہ جو ہے موجود ہے. اگر بندر کے اندر غصہ موجود ہے اور بندر جو ہے وہ یا کوئی بھی جانور اور اس طرح کا، خاص کر بندر، اس غصے کے ایکسپریشن کا بنیاد جو ہے بایولوجیکل ہے، تو پھر یقیناً انسانوں کے اندر بھی غصہ موجود ہوگا اور بندر سے ملتی جلتی شکل ہی انسان بنائے گا غصے کے اظہار کے لیے. سو یوں سمجھ لیں کہ شکل جو ہے وہ ایک خاص قسم کا تھرمامیٹر ہے جس کے زور کے اوپر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ شخص جو ہے کس طرح کے جذبات سے گزر رہا ہے. کیا وہ دکھی ہے، کیا وہ خوش ہے، کیا وہ اس کے اندر ناراضگی ہے. یہ تمام کے تمام جذبات جو ہیں اس کے اندر سے گزرتے ہیں اور وہ ان کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. تو یونیورسلٹی آف ایموشنز فیشل ایکسپریشن کی بنیاد پر پال ایکمن اور آئزارڈ نے شروع میں بنانے شروع کیا. آئزارڈ تو اتنی دور چلا گیا کہ اس نے کہا کہ دراصل فیشل ایکسپریشن ہی ایموشنز ہیں. حالانکہ پال ایکمن کا اتنا زیادہ گہرا خیال اس کے بارے میں نہیں تھا. وہ کہتا تھا کچھ حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن بالکل ڈائریکٹ کوریلیشن جو ہے یا ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے فیشل ایکسپریشن اور ایموشن کی ایسے نہیں ہے، بلکہ کچھ بین بات ہے، درمیان کی بات ہے کہ کچھ حصہ جو ہے فیشل ایکسپریشن کا ہمارے ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہت ساری باتیں جو اس تھیوری کی بنیاد پر پیش کی گئیں، ان میں ایک ضروری بات یہ تھی کہ آیا انسان کے اندر جذبات جو ہیں بغیر کسی سٹیمیولس کے، بغیر کسی مہیج کے پیدا کی جا سکتی ہیں کہ نہیں. یعنی اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ دیکھیں جو کچھ ہی دن کا ہو، وہ کبھی کبھی خود مسکرا رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کی تصویر لیں تو سوتا ہوا بچہ خود سے مسکرا رہا ہوتا ہے. اگر اس سلائیڈ کی طرف آپ توجہ دیں تو میں آپ کو ایک تصویر اس میں شامل ہے جو کہ دراصل ایک پری نیٹل بچے کی تصویر ہے جو الٹرا ساؤنڈ سے کھینچی گئی ہے، اور اس کی شکل کے اوپر مسکراہٹ کا ایکسپریشن جو ہے وہ موجود ہے. یہ بچہ کیوں مسکرا رہا ہے، اس کا مہیج یا سٹیمیولس کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو سب سے بڑی خرابی یا سب سے بڑا نقطہ جو اس تھیوری کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، ایکمن کی تھیوری اور آئزارڈ کی تھیوری، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خود ساختہ ایموشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا مہیج یا سٹیمیولس باہر موجود نہیں ہوتا، کانٹیکسٹ ڈریون نہیں ہوتا یا ماحول ڈریون نہیں ہوتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو بچہ ہے وہ خود اگر نوزائیدہ بچہ ہے خود مسکراتا رہتا ہے. تو اس کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر ایموشنل ایکسپریشن جو ہے دراصل ساری کہانی پیش نہیں کرتا جذبات کی، بلکہ اس سے اور بھی کوئی ضروری گہری بات ہے جس کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے
کہ مہیج کے بغیر بھی جذبات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں یا وہ کون سے ایسے مہیج ہیں جن کی وجہ سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سوال جو ہے چلتا چلا گیا ہے، اور یہ آرگیومنٹس جو ہیں لوگ دیتے چلے گئے ہیں. کسی اور موقع کے اوپر ہم اس ضمن میں بات کریں گے کہ ایسے وہ کون سے مہیج یا اسٹیمیولا ہیں جو کہ بچے کو خود ساختہ جذبات سے گزرنے میں مدد دیتے ہیں، یا ہم ان کی نشاندہی کر پائیں. کسی اور لیکچر میں یا کسی اور عنوان کے ضمن میں بات کریں گے. ایک اور نظریہ ہے، یوں کہنا چاہیے ایک اور تشریح جو کہ بچوں کے جذبات کے ضمن میں کی گئی ہے، وہ جینیاتی ہے یا جینیٹک ایکسپلینیشن ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مونوزائگوٹک ٹوینز جو ہیں، جو جڑواں بھائی ہیں، اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر وہ تمام جذبات کسی قدر مشابہ ہوتے ہیں ایک اور دوسرے کے درمیان، کہ اگر ان کو ڈائزائگوٹک ٹوینز میں یا سبلمز میں دیکھا جائے تو وہ موجود نہیں ہوتے. یعنی اگر ایک جڑواں بھائی جو ہے زیادہ مسکراتا ہے زیادہ وقت، تو دوسرا جڑواں بھائی بھی زیادہ وقت مسکراتا ہے. اگر ایک جڑواں بھائی جو ہے وہ غسیل ہے تو دوسرا جڑواں بھائی جو ہے وہ بھی غسیل ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً جذبات کی بنیاد جو ہے وہ فعلیاتی یا بایولوجیکل فزیولوجیکل ہے، اور شاید اس کی بنیاد جو ہے وہ اس سے بھی پیچھے کسی طور سے جینیاتی طور پر ملی ہوئی ہے، جینیٹکلی وہ آپس میں کوریلیٹڈ ہے. باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے خاص طور پہ جو جڑواں بھائی ہیں، وہ جس وقت مثبت جذبات سے گزر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کے درمیان ایک بانڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا، کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ غالباً اس معاشرتی عمل کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو کیوز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سگنلز دیتے ہیں کہ تم مسکراؤ میں بھی مسکراؤں، اور یہ عمل جو ہے جینیاتی نہیں ہے بلکہ ماحول کی وجہ سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈائزائگوٹک ٹوینز یا سبلنگز جو عام بہن بھائی ہیں، وہ بھی اگر آپ ایک دوسرے کو سگنل دے سکیں یا دیتے ہیں تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ ان کے اندر مسکراہٹ یا انگزائٹی یا ڈسٹریس جو ہے اسی طور سے موجود ہو جیسے مونوزائگوٹک ٹوینز میں ہے. سو کسی حد تک یہ بات ماننے کے لیے سائنس کے لوگ یا ماہرین جو ہیں وہ تیار ہیں کہ غالباً جذبات کی بنیاد جو ہے وہ بایولوجیکل یا فعلیاتی ہے، اور پرہیپس اس کا تعلق جو ہے وہ جینز کے ساتھ ہے یا جینیٹکس کے ساتھ. تقریباً 18 سے 24 مہینے بچوں کے درمیان، خاص کر اگر وہ مونوزائگوٹک ٹوینز ہوں، تو ان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے وہ خود بھی شعوری طور پر وہ جانتے ہیں، شعوری طور پر اپنے ان جذبات کو جانتے ہیں. ایک تو ایموشن ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس ایموشن کو یا اس ہیجان کو خود سے نہیں جانتے. مثلاً اگر کوئی ہنسی کی بات کر دے تو ہم مسکرا دیتے ہیں، یعنی کوئی لطیفہ سنا دے تو ہم مسکرا دیتے. مسکرانے کی وجہ وہ لطیفہ ہے، اور ہم خود سے کانشیس نہیں ہوتے کہ ہم اس ایموشن سے گزر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ایموشن طاری ہو جائے جس کے اندر گلٹ ہو یا شیم ہو، تو انسان جو ہے وہ خود سے اویئر ہو جاتا ہے، خود سے کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایموشن میں سے خود سے گزر رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ یعنی نان ٹپیکل ایموشن جو ہے کہلاتا ہے. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مونوزائگوٹک ٹوینز ہیں یا جو جڑواں بھائی ہیں، وہ ان ایموشنز کو تقریباً ایک ہی عمر میں محسوس کرتے ہیں، اور ان کی شدت یا انٹینسٹی کو ایک ہی طرح سے محسوس کرتے ہیں. ایک اور ایکسپلینیشن جو کہ ہم یہاں کرتے چلیں وہ کوگنیٹو یا وقوفی ایکسپلینیشن یا وقوفی تشریح ہے جذبات کی. جس وقت بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل طفل ہوتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بالکل انفیملیئر ہوتا ہے. اس کو ماں کے پیٹ کی جو انوائرمنٹ ملی ہوتی ہے جس میں وہ فیملیئر ہوتا ہے، جس وقت وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ بالکل انفیملیئر سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس انفیملیئر سچویشن کو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہترین طور پر اس کے ساتھ انٹریکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس سچویشن میں جس وقت وہ ایفیکٹولی اس کو ڈیل کرنے میں سکسیسفل ہو جاتا ہے
تو اس کے اندر پلیزنٹ ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ولیم جیمز نے کہا کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ میں اس دنیا میں آ جاتا ہے. ماں کا پیٹ جو ہے وہ بالکل زبردست ہوتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوتا, کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی, وہ بڑی آسودگی کے ساتھ ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک شور و غوغا جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہ اس شور کے اندر وہ بالکل کنفیوزڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب اس ایونٹ کو وہ ڈیل کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جیسے جیسے اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے, اس ڈسٹریس یا انگزائٹی یا سٹریس کے اندر سے وہ اگر سکسیسفلی نبرد آزما ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مثبت ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں, اس کی شکل کے اوپر اسمائل جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ ٹینشن کو ریلیو کر سکتا ہے. جو وقوفی تشریح ہے جذبات کی جو بچے میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں بتدریج ایموشنز جو ہیں وہ اپنی بالیدگی سے گزر رہے ہیں, اس کی بنیاد جو ہے وہ سوچ پر مبنی ہے. کسی نہ کسی طور سے بچہ جو ہے وہ وقوفی طور پر کوگنیٹیولی سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس وقت وہ کنفیوزڈ اپنی انوائرمنٹ دیکھتا ہے اور اس پہ کسی طرح سے قابو پا لیتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. جس وقت وہ اپنی انوائرمنٹ میں کسی اجنبی کو دیکھتا ہے اور خوف کے جذبے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے, یہ سمجھ کی بات یعنی وقوفی پرسپیکٹو تشریح ہے اس کی, کہ وہ اجنبی جو ہے اس کو کسی طرح سے زخم پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر اس کا فاصلہ اس کی ماں کے ساتھ, والدہ کے ساتھ کم ہو تو وہ اجنبی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا. لیکن اگر اس کا فاصلہ جو ہے ماں سے زیادہ ہے تو وہ ڈرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے, اور خوف کا جذبات جو ہیں اس کے بیچ میں سے گزرتے ہیں. آخر میں ہم فنکشنل پرسپیکٹو کے بارے میں بات کریں گے. فنکشنل پرسپیکٹو جو ہے وہ دراصل لرننگ کے نظریے, آموزش کے نظریے اور وقوفی نظریے کا ایک طرح سے ملاپ ہے, ایک دوسرے کو ملا کر بنایا گیا ہے. فنکشنل پرسپیکٹو یا فنکشنل تشریح جو ہے وہ ان وظائف کو بیان کرتی ہے جو کہ بچے کے اندر کانسیکوینس کے طور پر پیدا ہو جاتے ہیں جذبات کے ضمن میں. ہر جذبے کے آخر میں کوئی نہ کوئی کانسیکوینس جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہے, اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہے, اگر آپ ڈر جاتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہے. تو اس کے پیش نظر جذبات کی کا پیدا ہونا بچے میں فنکشن کا کام کرتا ہے. یعنی جذبات کی کیا افادیت ہے, کیا کس طرح سے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں, اس کی بنیاد جو ہے فنکشنل پرسپیکٹو میں ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلاً خوف جو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ وارننگ کا سگنل دے بچے کو کہ یہ ایک ایسی خوفناک بات یہاں ہو گئی ہے کہ تم اس سے ڈرو اور اس سے دور چلے جاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو. یہ چیز وقوفی طور پہ, عقلی طور پہ بھی بچہ سمجھ لیتا ہے اور بیہیورلی بھی, لرننگ کی بنیاد پہ بھی سمجھ لیتا ہے. مثلاً کسی جانور کو, کسی ایسے اجنبی جانور کو دیکھ کر بچے کا ڈر جانا جو ہے وہ وقوفی طور پر اور بیہیورلی دونوں صورتوں میں عیاں ہو جاتا ہے, اور اس کی افادیت یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھاگ کر اس سچویشن میں سے, اس ماحول میں سے نکل جاتا ہے اور تحفظ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تحفظ کا دائرہ جو ہے یہ نہایت ضروری ہے, جس کے اندر بچہ جو ہے اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور ان کو اس میں وقوفی اور بیہیورلی اس کے اندر اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے. آخر میں ہم جو ذکر کریں گے اس فنکشنل نظریے کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ تمام جذبات جن کی ہم نے بات کی اور یہ تمام نظریات جن کی ہم نے بات کی, بنیادی طور پر بچے کے, اس کے معاشرے میں جتنے ریلیشن شپس ہیں ان کی تشکیل یا ان کی فارمیشن جو ہے اس میں استعمال میں آتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ان جذبات میں سے گزر کے دوسروں کے ساتھ تعلق کو بڑا گہرا کر لیتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جذبات جو ہیں وہ
کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں. اب ہم آخر میں اپنے عنوان کی آج سمری کر لیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں. آج ہم نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پر بچوں میں جذبات کی ہیجان کی ارتقاء کی یا ترویج کی بات کی ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, خاص کر ایڈولیسنٹ, پری ایڈولیسنٹ اور ایڈولیسنٹ بچوں میں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرانے نظریات جو تھے وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے ایموشنل ڈیولپمنٹ کو سمجھانے کے لیے. ماڈرن بہتر نظریات جو ہیں وہ زیادہ بہتر تصویر کشی کرتے ہیں جذبات کی, خاص کر جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ تھیریز جو ہال کی اور سلون کی اور ایرکسن کی تھیں وہ سٹیج تھیریز تھیں اور بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کو سٹیجز میں بانٹ کر سمجھاتی تھیں. اس کے برعکس جو نئی تھیریز ہیں جو ہم نے دیکھی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ یعنی فیشل ایکسپریشن کے زور پہ ایموشنز کو محسوس کر سکتا ہے, کسی طور سے کوگنیٹیولی یا وقوفی طور پر جذبات کو سمجھ سکتا ہے اور ان کو پیش کر سکتا ہے دوسروں کے سامنے. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایک فنکشنل پرسپیکٹو یا فنکشنل تشریح جو تھی وہ بھی کی جو کہ وقوفی اور لرننگ نظریات پر مشتمل ہے. ان تمام نظریات کے پیش نظر ہم نے بچے کے اندر جذباتی اور ہیجانی ارتقاء کو ایک جائزے کے طور پہ لیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ بچہ کس طرح سے اس ایموشنل کیفیت میں سے گزرتا ہوا پروان چڑھتے ہوئے بلوغت میں داخل ہو جاتا ہے. آخر میں ہم یہ بات کرتے چلیں کہ جذبات اور ہیجان جو ہیں یہ نہایت ضروری ہیں معاشرتی تعلقات کے لیے. یعنی جب بھی ہم کوئی رشتہ کسی کے ساتھ استوار کرتے ہیں, چاہے اپنے لواحقین کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے ہم وطنوں کے ساتھ, اس کے اندر جذبات کا ہونا نہایت ضروری ہے. وہ تمام لوگ یا وہ تمام بچے جو کسی طور سے ان جذبات کی تشکیل میں کسی طور پہ مثبت رخ کو اختیار کر لیتے ہیں, وہ اپنے معاشرتی ماحول کے اندر, اپنے ماحول میں اپنے لوگوں کے ساتھ بڑے مثبت جذبوں پر اپنے رشتوں کو استوار کرتے ہیں. کوئی بھی شخص, کوئی بھی فرد جو ہے وہ کسی طور سے بھی اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا. یہ بڑا مشکل ہے. بہت چند لوگ ہیں جو اپنی زندگی علیحدہ سے اکیلی بسر کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے ہیں. چونکہ یہ زندگی کو اکٹھے بسر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے اور اس کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ جذبات ہے. اس عنوان کو ہم یہاں ختم کیے دیتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.